السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے پہ. محرم کے بعد نواز شریف ہم تمہیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. آپ سب تیاری کر لیں. ہم اب جب جائیں گے اسلام آباد، ہم اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین کا ایک بار پھر اسلام آباد آنے کا اعلان. 2014 کا دھرنا کیا پھر دیکھنے کو ملے گا؟ دوسرے سے میں بات ہوگی بھارتی ہٹ دھرمی کی، جس کی وجہ سے نومبر میں ہونے والی 19ویں سارک سربراہ کانفرنس منسوخ. یہ دو الگ الگ سبجیکٹس ہیں. وہ ٹیررسٹ تھے، یہ کلاکار ہیں. کہ کلاکار ٹیررسٹ ہیں، کون دیتا ان کو ویزا؟ ہماری گورنمنٹ دیتی ہے ان کو ویزا. اور آخر میں بات ہوگی ثقافتی تعلقات کی، جو بھارتی جنگ جنون کی نظر ہوئے. پاکستان کا بھی ہندوستانی فلموں پر پابندی کا فیصلہ. عمر صاحب، اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد سے ہم لاہور جائیں گے، اور اب لاہور پہنچ کے اعلان کیا ہے کہ واپس اسلام آباد جائیں گے. لیکن تعریف ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی تقریر کی. اچھی تقریر، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اچھی تقریر کی. اچھی کی آپ نے آپ نے دیکھی نہیں؟ میں پوری نہیں دیکھ سکا، ایک پورشن میں نے آخری پورشن اس کا دیکھا ہے. اچھی تقریر تو خیر وہ ہمیشہ اچھی کرتے ہیں. اور بیلنس تھی عمر صاحب اس حد تک کہ انہوں نے وہ جو آپ نے بھی تنقید کی پچھلے کچھ دن، جنگوازم کی، ریٹرک کی. اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ کس طرح مخالف پارٹیاں اور حکومت حاضرہ جو کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، ادھر انہوں نے کہا کہ میں امن پہ یقین رکھتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے کہا امن پہ یقین رکھتا ہوں. حالانکہ شروع میں جب انہوں نے کہا کہ میں نریندر مودی کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اور زور و شور ہوگا. لیکن بات انہوں نے اچھی کی، بات انہوں نے امن کی. تو کچھ چیزیں تھیں جو قابل تعریف تھیں. یار یہ اصل میں یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی تقریر کا پورشن ہے نا، اصل میں اس میں دیکھیں نا ایک بڑا کنسسٹنٹ پیٹرن ہے. یہ اس طرح کی پالیٹکس جس طرح کی عمران خان کر رہے ہیں، اس طرح کی پالیٹکس 90s میں نواز شریف کر چکے ہیں. اس طرح کی پالیٹکس پیپلز پارٹی کر چکی ہے. مطلب وہ پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ، انکمبنٹ گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان جو تضادات پیدا ہو جاتے ہیں گورننس کے حوالے سے، ان تضادات میں اپوزیشن اپنا رستہ تلاش کرتی ہے. عمر صاحب یہ پھر آپ اس کی طرف ہی جا رہے ہیں. یہ پیٹرن ہے، آپ اگر کنسسٹنٹ پیٹرن ہے پاکستانی پالیٹکس. عمر صاحب اگر ایک جماعت 1996 ہے، اور یہ اینٹی کرپشن آپ یاد کریں، میاں صاحب کا بھی پلیٹ فارم ہوتا تھا 1990 میں، اگر آپ یاد کریں پیپلز پارٹی کے خلاف. تو اگر آپ پچھلے 20 سال سے ایک اینٹی کرپشن پلیٹ فارم پہ ہیں، اور اب جو ہم نے کل دیکھا رائے میں وہی کرپشن کے ایک سر اگر مکمل کر لوں، وہی کرپشن کے خلاف بات کی، تو اس کو شاید گھوم پھر کے یہ ایک سول ملٹری امبیلنس کا حصہ نہیں ہے. یہ سویلین دائرے میں رہتے ہوئے، سر بات مکمل کرنے دیں، سویلین دائرے میں رہتے ہوئے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے آپس ایک ہے جو سیاسی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سلسلہ ہے. ہم نے کرپشن کے نام پہ گورنمنٹس کو ختم ہوتے دیکھا ہے، پولیٹیکل پروسیس کو ڈسرپٹ ہوتے دیکھا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو مڈ نائٹ ناکس ہوتے دیکھی ہیں ان کے گھروں. چلیں سر دیکھتے ہیں کہ کرپشن کے نام زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر، وہ شاید آپ سے اتفاق کریں. کرپشن ختم نہیں ہوتی. چلیں جو لوگ کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. زاہد صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر جو اب نظر آ رہا ہے رائیونڈ میں؟ کیا یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی عمران خان کے لیے جس طرح 2018 قریب آتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں، یہ جو ایجوکیشن پالیٹکس میں ان کا پورا جو ہے ایک فوکس ہے، ٹھیک اس سے اختلاف تو ضرور ہو سکتا ہے. اس سے متعلق لوگ بات بھی کرتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے جس کو ہمیں میرے خیال اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور میرے خیال ریئلائز کریں کہ یہ جو ہے جو مسئلہ آج جو اٹھ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اہم ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی کسی کیا کہتے ہیں سول اینڈ ملٹری جو ہے تعلقات کے حوالے سے اس کو ہم کو دیکھیں. میرے خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس ملک میں سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کے حوالے میں، لیکن ہر چیز میں نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہے اصل بات
دیکھنے کی ہے کہ کوئی بھی نظام، خاص طور پہ جمہوری نظام جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ رول آف لا نہ ہو. تو اب ٹھیک ہے بہت لوگ نہیں، لیکن زاہد صاحب یہ روڈ پہ ایجیٹیشن کر کے رول آف لا کس طرح اسٹیبلش ہو جائے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے پہلی بات کی تھی کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان کے طریقہ کار کی، لیکن دو چیزوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک ایشو جو ہے اس کو بھی لینا چاہیے. یہ بہت اچھا طریقہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جی ایک انہوں نے جو ہے وہ دیکھیے نا وہ رکاوٹ ڈال دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور کریں، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ایک مسئلہ ہے، ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی اور ملک میں تو اس کو دیکھتا ہوں اس طرح سے کہ اس قسم کی اگر کوئی الزام بھی لگتا ہے تو سب سے پہلے حکومت وقت کا جو ہے یہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اگر واقعی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، واقعی جو ہے کسی تو ان کو جو ہے اس چیز کو حل پہلے کر لینا چاہیے تھا، نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے. اور یقینی بات یہ ہے کہ اس کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر یہ ہو جائے کہ جس کو کہتے ہیں ٹرینی آف میجورٹی، کہ اس کے بل بوتے پہ اگر ہم ہر چیز کو بلڈوز کرتے رہیں تو یقینی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پھر اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے رہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے جو ہے دیکھیں، اگر جب یہ پاناما کا قصہ ہے تو صرف پاناما کا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں کے جو ہے بہت سارے ایشوز جو ہیں اس میں آتے ہیں. صرف اتنا معاملہ نہیں ہے کہ آف شور کمپنی ہے یا نہیں ہے، آف شور کمپنی کی لیگیلٹی بھی ہے، لوگ بات کرتے ہیں اس کو. لیکن نہیں، یہ سب باتیں تو آپ کی بالکل درست ہیں، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں صرف یہ سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایجیٹیشن کر کے اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کر کے آپ پاناما کی انویسٹیگیشنز کیسے کرا لیں گے؟ یہ بات میں تو اسی پہ آ رہا ہوں کہ پھر ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ذمہ داری ان پہ آتی ہے جو کہ تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. یقینی بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے یہ بات بھی صحیح ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں یا اس کا جو ہے یعنی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا جا سکتے ہیں. ایڈونچرزم بھی ہوتی ہے، بوناپارٹزم کو بھی جو فروغ ملتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. ایک مثال میری وہ یہی نظر آتی ہے. اور نہیں، ویسے اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنا آپ کو اسی وقت کب کیوں یاد آتا ہے جب آپ چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ٹیک اپ ہونے والا ہوتا ہے؟ مسئلہ دیکھیں نا، وہ تو عمران خان سے پوچھیں نا. آپ مجھ سے جو سوال کر سکتے ہیں وہ عمران خان سے وہ سوالات ضرور کریں. میں تو شٹ ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں اس کے حامی ہوں کہ شٹ ڈاؤن ہو جائے. میں تو صرف اپنا ایک کیا کہتے ہیں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں کہ جو ہے میں تو صرف ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے نظام کو چلانا بہت ضروری ہے اور نظام کو ختم نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ذمہ داری جو ہے سب سے زیادہ حکومت وقت پہ آتی ہے. یہ میرا کہنے کا صرف سمپل مسئلہ یہ ہے. بالکل ٹھیک. زاہد حسین صاحب بہت شکریہ سر آنے کا. عمر صاحب جناب پھر سے سر اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرنی ہے، ذرا ایک منٹ ڈرائیونٹ پہ آ جائیں، اداروں پہ آ جائیں، اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائیں. وہی آپ کا ایک سیگمنٹ تھا، آپ صحافیوں میں بھی ایک سیگمنٹ تھا جو جب انتخابات میں جب سوال اٹھے، میں نے کل بھی یہ عمر صاحب بات ایک منٹ سر کہ عمران خان جو بول رہے ہیں نا، عمر صاحب اس مقدمے کو ذرا ایک منٹ اگر پورا ہونے دیں. تو سب کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی، ہر بڑی جماعت نے کہا دھاندلی ہوئی. کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے پورے پاکستان میں جس نے نہیں کہا. آپ یہ کرتے رہے کہ جی جب یہ دھرنا کرتے ہیں، اور عمر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ریڈ زون جاتے ہیں، جب آپ پی ٹی وی کے دفتروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو آپ پھر آئین کے دائرہ کار سے باہر نکل رہے ہیں. وہ آپ کے حقوق میں نہیں درج آئین میں کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں. لیکن اب بات یہ ہے عمر صاحب، آپ نے کمیشن بٹھایا، کمیشن نے وہی ای سی پی کی بات کی کہ جی ریگنگ ایز سچ نہیں ہوئی. 2018 میں اب جاتے ہوئے پھر سے انتخابات ہوں گے اور دھاندلی کی شاید پھر بات ہوگی. آپ نے کوئی وہ فارمیٹیو میجرز نہیں لیے جس میں شاید عام عوام یا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی زیادہ وہ بھروسہ کر سکیں آپ کے الیکٹورل پروسیس پہ. سملرلی جو زاہد حسین صاحب بات کر رہے تھے کہ راستے بند ہو گئے، جب تک ادارے کام نہیں کریں گے آپ کے، جب تک آپ بیٹھ کے اصلاح نہیں کریں گے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاناما کی انویسٹیگیشنز کرائے. عمر صاحب لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں
پولیٹیکل پروسیس ڈسٹرپٹ نہیں ہوتا رہا کرپشن کے نام عمر پہ. صاحب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. گورنمنٹس ختم نہیں ہوتے بالکل ہوئی عمر اور صاحب. جن لوگوں نے گورنمنٹس ختم کی, جن لوگوں نے پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرپٹ کیا, اس میں کوئی شک وہ نہیں. زیادہ کرپٹ ہیں عمر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں, آج سے نہیں 60 سال سے کھا رہے ہیں. میں بس کہہ رہا ہوں کہ کل کا جو رائیونڈ مارچ ہے اس کے شاید سویلین وجوہات ہیں اور ہر چیز میں سول ملٹری امبیلنس شاید نہیں لانا چاہیے. لیکن اسی موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے اگلے حصے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے, جہاں عمر فاروق صاحب جمہوریت کے حسن پر کچھ سوال اٹھا رہے تھے. کیوں عمر صاحب؟ آپ دیکھیں, مؤثر مخالفت ہے عمر صاحب اور مؤثر حکومت ہے. جب آپ کی افیکٹو اپوزیشن ہوگی تو حکومت وقت خود یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ وہ پھر اپنے پرفارمنس انڈیکیٹرز کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو جرنلزم ہوتا ہے نا, جی, یہ ایک طرح کی اپوزیشن ہوتی ہے. ہم وی آر ان پرماننٹ اپوزیشن. عمر صاحب معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کی اپوزیشن کر رہے ہیں. عمر صاحب معذرت کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ صحافت ایک بڑی خوبصورت اس طرح کی چیز ہے کہ وہ ہوا کو دیکھتی ہے. سر ابھی اگر آپ دیکھ لیں, یہ تجزیہ دیکھ لیں, کل یا پرسوں لوگ کہہ رہے تھے کہ پھوک نکل گئی, تحریک انصاف کی پھوک نکل گئی, ہندوستان پاکستان کے بیچ جو ہو رہا ہے. کر رہا تھا نا جی کہ ہم اپوزیشن کے خلاف اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم پرماننٹ اپوزیشن ہوتے ہیں. عمر صاحب یہ بڑی اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے, ہماری اپوزیشن ختم نہیں ہوتی. عمر صاحب معذرت کے گورنمنٹ کی اپوزیشن میں. عمر صاحب معذرت کے ساتھ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اپوزیشن ہے. جب پیپلز پارٹی حکومت تھی تو اس پہ تو ایسے وہ کر رہے تھے حملہ عمر صاحب ہر دن کہ یہ حکومت 10 دن میں گئی, 15 دن میں گئی, 20 دن میں گئی. لیکن جب یہ والی حکومت آئی عمر صاحب تو کرٹیسزم کا جو ٹیمپو ہے وہ بہت کم ہو گیا. شاید آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہ حکومت بہتر ہے, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, میں ان جرنلسٹوں میں شامل ہوں جو پرماننٹ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کی, لیکن کبھی کسی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کی لیگیلٹی کو اور کریڈیبلٹی کو, لیجٹمیسی کو انڈرمائن نہیں کرتے. یہ بات آپ کے حق میں جاتی ہے عمر صاحب, انڈرمائن نہیں یہ بات آپ کے حق میں جاتی ہے عمر صاحب, لیکن آپ اکثریت میں نہیں ہیں. صحافتی جو طبقہ ہے اکثریت بے شمار لوگ ہیں ہماری طرح کے. لیکن اب آپ اسلام آباد پہ اگر آ جائیں عمر صاحب, اگر عمران خان صاحب واپس اسلام آباد آ رہے ہیں تو شاید ہمیں دھرنا پارٹ 2 نہیں دیکھنا چاہیے پھر سے. دھرنے کی بات ہو گئی, وہ ہسٹری ختم ہو گئی, اور اداروں میں اس طرح کا ریفارم آپ کو نظر نہیں آتا لانگ رن میں. اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں اچھی بات ہے. دیکھیں نا, یہاں پر جب آپ اسلام آباد کو بند کرتے ہیں نا, فیض آباد پہ اگر آپ 1000 بندہ اکٹھا کر لیں نا تو پورا اسلام آباد ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی بڑے لمبے چوڑا کراؤڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اب حل پہ آتے ہیں عمر صاحب. اگر 10,000 بندہ آپ اکٹھا کر کے فیض آباد کو بلاک کریں گے تو 1 لاکھ بندہ جو ایکسپریس وے کو روز استعمال کرتا ہے وہ 10,000 بندہ گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا ہوگا, اور 1.5 لاکھ بندہ جو ڈسرپٹ ہوگا وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا, مخالفت کو دے رہا ہوگا. اب اس پہ اگر ہم حل پہ آ جائیں, سارا جو 2014 کا دھرنا ہوا تھا وہ ہوا تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے. پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ہر صورت میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, یہ اس کا حل ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے اس پہ. لیکن میں تھوڑی سی یہ بھی بات کروں گا عمر صاحب کہ پچھلے دھرنے کا بھی شاید کوئی مقصد نہ اور نہ وہ منزل تک پہنچ سکے. شاید اس دھرنے کا بھی آپ کو کچھ نکالنا ہوگا توڑ کہ آپ کی جو الیکٹورل سسٹم ہے, میں شاید تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, لیکن 2018 میں آپ کا ابھی انتخاب ہونے والا ہے. کرپشن کی بھی ابھی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو الیکٹورلی فرق واضح کرنا ہے مسلم لیگ نواز سے. لیکن سسٹم آپ کا بڑا کمزور ہے. ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں عمر صاحب کہ ایک جو بلین آدمی ہے وہ اپون ویوز آف ووٹنگ ہوتی ہے, وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی ہیں. آپ اس طرح کا نظام ادھر قائم کریں, ادھر ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے ہر طرح کی جو فضول کی میں سمجھتا ہوں تنقید ای وی ایمز کے خلاف, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے خلاف آپ نے کھڑی کر دی ہیں کہ جی ہمارے جو ادارے ہیں وہ تیار نہیں ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں, باشعور ووٹر نہیں ہیں وہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سملرلی سر, جب آپ کرپشن کی اصلاح کی بات کرنے کو جاتے ہیں تو آپ وہی بات کرتے ہیں کہ جی رول آف لا ہے اور خراب ہو جائے گا, جمہوری نظام کمزور ہو جائے گا. عمر صاحب ایک یہ جو مینٹالٹی ہے نا اسٹیٹس کو والی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں میں نہیں ہے, ان میں بھی ہے اور اتنی ہی ہے, لیکن اس مینٹالٹی کو عمر صاحب بدلنا چاہیے, ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو مجھے, آپ 60-70 سال میں نا آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے نا
وہ رولز آف بیسک رولز آف دا گیم طے نہیں کر سکی. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکمے پن کا اس سے بڑا کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی, اور ایک سمپل انویسٹیگیشن, کرمنل انویسٹیگیشن کے, سول انویسٹیگیشن کے TOR آپ طے نہیں کر سکے. یا آپ نکمے ہیں, آپ کچھ نہیں ہیں, کوئی اور بات نہیں ہے, صرف آپ نکمے ہیں. عمر صاحب لیکن اس میں آپ تھوڑا سا انفیکٹو ہیں, اپوزیشن بھی انفیکٹو, گورنمنٹ بھی انفیکٹو, ارسپانسبل. یہ آپ بیسک رولز آف دا گیم نہیں طے کر سکے یار. 70 سال ہو گئے آپ کے پولیٹیکل سسٹم, خیر ڈسرپٹ ہوتا رہا پولیٹیکل سسٹم, لیکن آپ بیسک رولز آف دا گیم طے نہیں کر سکے. چلو عمر صاحب, پرائم منسٹر کی فیملی پہ ایلیگیشن لگے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پوری گورنمنٹ, پوری اپوزیشن پتہ نہیں کتنے مہینے بیٹھی رہی, بیسک TOR طے نہیں. چلے عمر صاحب, جیسے بھی ڈومیسٹک جو حالات ہیں خراب ہیں, لیکن اس میں جو ایک شاید واحد پازیٹیو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے, جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ہماری سرحدوں پہ, انہوں نے ایک بڑا ریسٹرینڈ اپروچ دکھایا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے, اور جو آپ کی اپوزیشن بھی ہے انہوں نے بھی ہاتھ, جس طرح کہتے ہیں, ہاتھ ہولا رکھا. خان صاحب نے کہا کہ میں امن پہ یقین کرتا ہوں, جو آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی کچھ دیر سے کہہ رہے ہیں. تو شاید اگر ڈومیسٹک میچورٹی نہیں آئی تو شاید ہم اس بات پہ اختلاف کر وہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی حالات میں تھوڑی بہت اب میچورٹی آ رہی ہے. دوسرے حصے میں ہم پھر بات کریں گے بھارت کی ہٹ دھرمی پہ اور سارک کی 19ویں کانفرنس کو منسوخ ہونے پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہونے کو جائے گی سارک پہ اور اس کی 19ویں کانفرنس پہ. عمر صاحب جناب, لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اس کا جو رفتار تھا وہ بے شک آہستہ تھا سارک کا, لیکن چل تو رہا تھا. اب شاید چل بھی نہیں رہا. اب شاید کچھ ملک ہیں جو آپ کو بوائیکاٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو ایک خواب لوگوں نے کچھ دیر پہلے, شاید 31 سال پہلے دیکھی تھی جب سارک قائم ہو رہا تھا, شروع ہو رہا تھا, کہ آپ جنوبی ایشیا میں غربت کا خاتمہ کریں گے, یکجہتی کا ایک اظہار ہوگا, اور یورپین یونین کی شکل میں آپ ایک ٹریڈ زون کو پیدا کریں گے. وہ شاید نہیں ہو پایا. ہاں نہیں, لیکن دیکھیں نا, میرا خیال ہے انڈینز تو کلیئرلی ان کا میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ مائنس پاکستان فارمولا پہ ہے, بالکل ہے, عمل پیرا ہیں, اور یہ اری کے حملے سے بہت پہلے سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی انہوں نے اس طرح کی ایک میٹنگ کرائی بھی ہے شاید اری کے حملے سے 6 مہینے پہلے, کٹمانڈو میں بھی تھی, ساؤتھ ایشیا سب ریجنل اکنامک ایسوسیشن, مائنس پاکستان فارمولا پہ وہ چل رہے ہیں. اس پہ وہ میرا خیال ہے وہ جو لاسٹ سیمٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں انڈین پرائم منسٹر نے اس پہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ ہم تمام کنٹریز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر سب کے ساتھ نہ ہو سکا تو ان کے ساتھ کریں گے جن کے ساتھ ہو سکے گا. عمر صاحب یہ بات, لیکن جی بولیں, اس پہ یہ بات ضرور ہے عمر صاحب کہ شاید ہندوستان اپنی جگہ ہمیں اپنے گریبان میں تھوڑا بہت جھانکنا چاہیے. افغانستان جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے, جو آپ کا اتنا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے, اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئے گا. بنگلہ دیش جو ایک زمانے میں آپ کا حصہ ہوا کرتا تھا, میں تو سمجھتا ہوں بے حد تکلیف ہونی چاہیے پاکستان کو کہ بنگلہ دیش جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں آ سکتے, اور یہ وجوہات ہیں, دہشت گردی ہے اس طرح. حالانکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپس کون سا ٹیررسٹ نیکسس ہے وہ شاید شیخ حسینہ بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن کچھ تو مسئلہ ہے عمر صاحب کہ 3 ممالک کہہ رہے ہیں ہم پاکستان نہیں آنا چاہ رہے, اور ہندوستان کی ہیجمنی اپنی جگہ, شاید آپ اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میرا خیال ہے ایک اینڈ پہ پاکستان ہے, 3 پولیٹیکل, دیکھیں ساک کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹیں پولیٹیکل ڈیفرنسز ملکوں کے رہے ہیں ہمیشہ. ملکوں کے نہیں عمر صاحب, صرف ہندوستان پاکستان, سارک جو ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش, پاکستان افغانستان, پاکستان انڈیا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ان پولیٹیکل ڈیفرنس کے ایک اینڈ پہ انڈیا ہوتا تھا.
اب بھی نیپال اور انڈیا کے پرابلمز چل رہے ہیں, چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں. نیپال بہت چھوٹا ملک ہے لیکن پولیٹیکل ڈفرینسز ان کے ایگزسٹ کر رہے ہیں. جو ساک کے راستے میں رکاوٹ جو پولیٹیکل ڈفرینسز کنسیڈر کیے جاتے ہیں نا, ان میں انڈیا اور نیپال کے ڈفرینسز بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. صاحب انڈیا اور نیپال اپنی جگہ, لیکن جو سب ہمیں جو صحافی کہہ رہے ہیں اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کے کام مسائل ہیں جو ہمیں افغانستان سے بھی ہماری لڑائی, بنگلہ دیش سے بھی ہماری لڑائی, انڈیا سے بھی ہماری لڑائی, ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور ساک چاہے ترقی نہ کر رہا ہو, ڈیولپ پروگریس نہ کر رہا ہو, لیکن ساک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک بیلنسڈ, ایک ماڈریٹ فورن پالیسی کے اس میں ایک اور مسئلہ ساک بہت ضروری ہے ہمارے لیے. مسئلہ یہ عمر صاحب, جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, جو کچھ دیر سے سارک کو دیکھ رہے ہیں اور سارک کی پروگریس کو وہ مارک کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بنیادی مسائل کا حل نہیں ہوتا تو شاید آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. سارک کا رفتار اتنا ہی آہستہ ہوگا اور ناکام ہوگا جب تک آپ کچھ یہ جو انڈو پاک ہے سر اس کو نہ ٹھیک کر سکیں, کیونکہ ہندوستان اور پاکستان سارک کی یونین میں آپ کے سب سے اہم ممالک ہیں. تو مجھے مشکل یہ لگ رہا ہے, ایک طرف دیکھیں نا, انڈینز کی جو اکانومی اتنا سائز اتنا بڑا ہے انڈین اکانومی کا کہ تمام جو اس کی پیریفری پہ کنٹریز ہیں وہ اس کی اکانومی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں خوشحال ہونے کے لیے. بنگلہ دیش بھی, نیپال بھی, سری لنکا بھی, مالدیوز بھی. پاکستان یہ نہیں مانتا لیکن پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے انڈین کی اکنامک میریکل سے. لیکن پاکستان کی بھی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک نیچرل کوریڈور ہے, انرجی کوریڈور. مطلب ایک ویسٹ میں آپ کے انرجی رچ کنٹریز ہیں اور ایسٹ میں آپ کی وہ ممالک ہیں جن کو انرجی کی ضرورت ہے کیونکہ ریپڈ انڈسٹرلائزیشن ہو رہی ہے انڈیا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, سری لنکا میں بھی. اگر آپ یہ نیشنل کوریڈور بن سکیں تو آپ اس ریجنل انٹیگریشن کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو چاہیے ہوگا کہ جو سوچ ہے, سوچ کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, کیونکہ سارک کا جو پرومس ہے, سارک بڑے آرام سے عمر صاحب ایک اور یورپین یونین بن سکتا ہے. لیکن آپ نے جس طرح کے حالات ابھی جو چل رہے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ورلڈ وار 2 جو اتنی بڑی جنگ تھی اس کے وقت اگر آپ جرمنی یا فرانس سے کہتے کہ جی آپ یورپین یونین میں شامل ہو جائیں تو وہ کہتے مجھے جو افسوس کی اسی بات طرح ہے, افسوس کی 60 سال بعد آپ انہی چکروں میں سر وہی لڑائیاں آپ لڑ رہے ہیں جو آپ کے افسوسناک بات ہے نا کہ یہ دونوں انڈیا کی اور پاکستان کی لیڈرشپ دونوں جو ہیں نا وہ ہاسٹیج ہیں اپنے ڈومیسٹک پبلک اوپینین. یہ سب سے زیادہ جو پرابلمٹک بات ہے کہ انڈین پرائم منسٹر ریاکٹ کر رہا ہے اپنے ڈومیسٹک پریشر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اتنا ایگریسو. وہ ٹھیک ہے عمر صاحب, لیکن ہم نے کئی بار دیکھا اسی طرح پاکستانی پرائم منسٹر بھی جو انہوں نے کل کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد کہا کہ جی ہم بھی سرجیکل سٹرائکس کر سکتے ہیں. آپ کس کے خلاف کریں گے سرجیکل لیکن عمر صاحب وہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسیز ہیں اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں سر, اکثریت چاہتی ہے امن. اور جب شہید محترمہ راجیو گاندھی سے ملتی تھیں یا ضیاء صاحب موارجہ دیسائی سے ملتے تھے یا جب واجپئی میاں نواز شریف صاحب سے ملتے تھے تو آپ کو وہی نظر آ رہا تھا کہ جو سربراہ ہے ملک کا وہ بڑے آرام سے امن کی بات کر سکتا ہے اور لوگوں کے دل میں بھی وہی جو خواہش ہے امن کی اس کو بار بار اجاگر کر سکتا ہے. پبلک اوپینین کے ہاسٹیج ہیں جو انہوں نے خود کریٹ کیا ہے. ہاسٹائل پبلک اوپینین خود کریٹ کر کے پھر اس کے ہاسٹیج بن گئے. اس میں کوئی شک نہیں عمر صاحب, اور شاید اسی وجہ سے نریندر مودی کو 2002 کے گجرات رائٹس کے بعد بھرپور ووٹ پڑا. یہ وہی امیج فیبریکیشن ہے جو چلتی آ رہی ہے. آخری حصے میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے, ثقافت اور سیاست کی. کیا ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے فلم انڈسٹریز پہ پابندیاں لگانی چاہیے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی ہندوستان اور پاکستان کی ایک دوسرے کی فلم انڈسٹری پہ پابندیاں لگانے کی. ہمارے ساتھ ہیں جاوید شیخ صاحب. جی جاوید شیخ صاحب ویلکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر، یہ آپ کے سامنے حالات ہیں شیخ صاحب، کیا ہمیں ثقافت کو سیاست سے پہلے رکھنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو پالیٹکس اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. ثقافت کو علیحدہ رکھنا چاہیے پالیٹکس سے، اور دونوں ملکوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اور کھیل کو بھی، اس میں کھیل بھی آ جاتا ہے آبویسلی، اور فنون لطیفہ بھی ہے اور سارا کچھ ہے. تو اس کو علیحدہ رکھیں گے تو ہمارے پاس ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹینشن کشیدگیاں ہیں وہ کم کرنے میں یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اس میں رول ادا کر سکتے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، مگر بدقسمتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے اور انہوں نے پاکستانی ایکٹرز کو، سنگرز کو بین کر دیا، اور اس کے جواب میں پاکستان میں جو انڈین فلمیں لگتی تھی وہ فی الحال بند ہو گئی. تو یہ سلسلہ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی راستہ بیچ میں رہنا چاہیے. یہ وہ راستے ہیں، اور یہ جو لوگ ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے تو پیس لونگ، ایک دوسرے میں پیار بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چاہے ادھر سے لوگ ادھر آئیں یا ادھر سے ادھر جائیں. اور میرا خیال ہے کہ 100% رائے جو لوگوں کی ہے جو اس سے منسلک ہیں، ان سب دونوں طرف کی رائے ایک جیسی ہے. اچھا، ویسے جاوید شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو حالات سیاسی حالات بن گئے ہیں، اس میں آپ کے جیسے لوگوں کا جو بڑی اچھی فلموں میں بھی کام کرتے رہے ہیں، انڈین فلموں میں بھی کام کرتے رہے ہیں، کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کا اب وہاں پر جا کے کام کرنا؟ بھائی دیکھیے، مشکل ہی میرا مطلب ہے کہ جب ہمارے تعلقات اگر اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ وہاں کوئی آرٹسٹ جا کے نہیں کام کرے گا یا وہاں سے نہیں آئے گا اور ہماری فلمیں نہیں لگیں گی، ان کی فلمیں نہیں لگیں گی، وہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے ہمارے ملک کی انڈسٹری بھی اس وقت ترقی کی طرف گامزن ہے. So we are all concentrating on this also. مگر دونوں کا ساتھ ہو تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے نہیں ہوگا، نہیں جائیں گے. جب حالات ٹھیک ہوں گے اگر وہ بلائیں گے پھر چلے جائیں گے. جاوید شیخ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا، تھینک یو. جی عمر صاحب، ویسے مجھے لگ رہا یہ ہے کہ اب کچھ حالات دیکھیں نا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب ٹینشنز ہوتی ہیں نا تو پھر ان میں مسئلے حل کرنا آسان ہوتے ہیں. لیکن جب پبلک اوپینین اتنا ہاسٹائل ہو جائے نا، انڈین پبلک اوپینین خاصا ہاسٹائل ہے. اور اس میں عمر صاحب ان کے صحافیوں کا بھی ایک بڑا خاص کردار ہے، ان کی میڈیا کا ایک خاص کردار ہے. جو ٹائمز ناؤ یا جو اور چینلز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستانی ایکٹر ادھر جا کے دہشت گردی کو کنڈیم نہیں کریں گے، دہشت گردی کی مذمت نہیں کریں گے، اڑی کے حملے کی مذمت نہیں کریں گے اور پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ادھر ان کی فلموں میں کام کریں. میں کہ ایسی صورتحال میں نارملائزیشن جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے. نارملائز ٹیمپریچر نیچے آنا، ایٹماسفیرکس کا بہتر ہونا، اس ایٹماسفیرکس کے اندر فواد خان کا یا عاطف اسلم کا وہاں جا کے پرفارم کرنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن عمر صاحب وہ عذران سمیع خان صاحب کو تو بالکل مشکل نہیں لگا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی یہ مائی آرمی، اب تو وہ انڈین آرمی بہت اچھی بات ہے، دہشت گردی کے خلاف یہ کیا جو کیا. انڈین نیشنل ہیں وہ تو جی، پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا اور مل بھی گئی تھی ان کو. نہیں، لیکن عاطف اسلم جو ہیں وہ مجھے جو نظر آتا ہے کہ وہ انڈین پبلک میں بہت پاپولر ہے. ٹھیک. اور وہ جب گانا گاتے ہیں تو لوگ بہت مطلب سپیل باؤنڈ سنتے ہیں. یعنی آپ عدنان سمیع، لیکن عاطف اسلم جو نہیں، عاطف اسلم از اے مچ سپیریئر سنگر. کیا عمر صاحب یہ آپ نے اپنی رائے تبدیل کی ہے اسی ٹویٹ کے بعد یا؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں کتنا زبردست طریقے سے ان کو ریسپانس ملتا ہے جب وہ گانا گاتے ہیں وہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے اس صورتحال میں عاطف اسلم جیسے لوگوں کا وہاں جا کے پرفارم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو عمر صاحب جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کے آرٹسٹ کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا فواد خان صاحب اور عاطف اسلم صاحب نے جو خاموشی
اختیار کی ہے. میرے خیال سے دیٹ واز یار میرے لیے تو آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کیونکہ بڑی اس طرح کی ہاسٹائل سچویشن بن جاتی ہے. گیت گائیں, غزلیں سنیں, ڈرامہ سٹیج کریں, کوئی کہانیاں سنائیں ایک دوسرے کو, یہ آئیڈیل سچویشن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پولیٹیکل سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ کہانیاں سنانے کا مجھے نہیں لگتا اب کوئی بہت فورسیبل فیوچر میں کہانیاں سنانا جو ہے وہ ممکن رہ گیا ایسی صورت. ٹھیک, لیکن آخر میں عمر صاحب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ جو عاطف اسلم ہیں وہ عدنان سمیع سے سپیریئر سنگر ہیں, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عدنان سمیع بھی بہت اچھے سنگر ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے سنگر نہیں ہیں, لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ عاطف اسلم کو رسپانس میں نے خود دیکھا ہے کہ انڈین پبلک بہت زبردست رسپانس دیتی ہے, اور وہ خاصے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسٹسی کی ایکسٹسی. عمر صاحب کیا بات ہے, عمر صاحب آپ تو بڑے ہارڈ کور آپ نکلے ہیں عاطف اسلم کے فین. عاطف اسلم از ویری گڈ سنگر, آئی ریئلی لائک ہم, لیکن میرا خیال ہے انڈین پبلک بھی بہت پسند کرتی ہے. چلیں اس بات لیکن پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ عاطف اسلم کا وہاں جا کے پرفارم کرنا مشکل. اور شاید عمر صاحب میں پھر وہی بات شاید پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان نے نہ پاکستان نہ ہندوستان کے کسی حکومتی ادارے نے اس طرح کی پابندی لگائی ہے, تو شاید better sense might still prevail. لیکن دیکھیں نا, پبلک اوپینین کا چینج ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس میں بہت سے کام ہوں گے اس کے بعد ہی پبلک اوپینین چینج. لیکن میرے خیال سے تبدیلی آ رہی ہے عمر صاحب ان کی طرف سے. گورنمنٹ کا اوپینین چینج ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. لیکن آپ نے جس طرح جاوید شیخ صاحب کی بات سنی, ادھر آپ نے سلمان خان اور کرن جوہر صاحبان کی بھی بات سنی, ادھر پبلک اوپینین کو بھی شیپ کرتے ہیں اسی طرح کے لوگ جو آپ کے پبلک فگرز ہیں, صرف حکومت اور صرف میڈیا نہیں شیپ کرتی. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پبلک اوپینین کو سلمان خان ریپرزینٹ کرتا ہے یا شیو سینا ریپرزینٹ کرتی ہے, کون ریپرزینٹ کرتا ہے انڈیا میں پبلک اوپینین کو, یہ دیکھنا پڑے گا نا. کہا عمر صاحب یہی جاتا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جب نفرت سے کرتی ہے مقابلہ تو محبت ہی جیتتی ہے. شاید یہ اس پہ آپ اتفاق کر لیں گے, پھر ہم اوور نہ چلے جائیں. یہ بات بہت اچھی ہے, میں اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن ریالٹیز جو ہیں وہ شاید تھوڑی سی مختلف. چلیں اس پہ ہم تھوڑا بہت اختلاف کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.